صلی علی نبینا صلی علی محمد بدھ گدا تھا وہ حرم سے پہلے بدھ گدا تھا وہ کرم سے پہلے بدھ گدا تھا وہ حرم سے پہلے آمد شاہ امم سے پہلے بدھ گدا تھا وہ کتنی ویران تھی یثرب کی زمین کتنی ویران تھی یثرب کی زمین میرے آقا کے قدم سے پہلے میرے آقا کے قدم سے پہلے بدھ گدا تھا وہ مدحت سرور کونین رقم مدحت سرور کونین رقم کیسے ہوتی نم سے پہلے کیسے ہوتی نم سے پہلے بدھ گدا تھا وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت کیا۔ اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آسان زندگی، جس میں ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں محمد اشرف قادری صاحب، جو کہ بانی اور چیئرمین ہیں قریشی قادری فاؤنڈیشن کے۔ تو آئیے انہیں سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی دہشت اور اس کی وحشت اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا، حساب و کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کی خود بھی عادت بنائیے، اپنے دوست احباب، گھر والوں، اہل و عیال کو اس کی ترغیب دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث نزول رحمت ہے۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک ہے اور اللہ کے کرم سے 27 رمضان المبارک بھی عبادت کا دن ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی موضوع سے ملتا ہوا آج ہم نے بات کرنی ہے اپنے پروگرام آسان زندگی کے اندر شکر کیجئے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کیجئے۔ اب شکر ہے کیا؟ شکر جس کو ہم کہتے ہیں تھینک یو، یہ ہے کیا؟ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا اقرار کرنا اور اس اقرار کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، یہ شکر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میری ساری نیکیاں بھی تیری ایک نعمت کے برابر، چھوٹی سی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیرا یہ کہنا اور تیرا یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، یہ شکر ہے، یہ شکر ہے۔ نعمتوں پر اقرار کرنا نعمتوں کا شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا یا میں تمہیں دوں گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو۔ یاد رکھیے ناظرین، جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو نعمت چلی جاتی ہے۔ شکر نعمتوں کے میں اضافے کا سبب ہے۔ جب بندہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نعمت عطا فرماتا ہے، اور جب اس نعمت کے ملنے پر وہ دوبارہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اور نعمت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کی نعمتوں میں اضافے کا سبب اس کا شکر ہوتا ہے۔ ہم جتنا اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں گے ہمارے پاس نعمتیں موجود رہیں گی، نہ صرف موجود رہیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم شکر کر کے اپنی نعمتوں کو قید کر لو اور ناشکری کر کے نعمتوں کو ضائع مت کریں۔ اب ناشکری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اولاد کی، یا کسی کو نعمت عطا فرمائی دولت کی۔ آج کل دیکھا ہے آپ نے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، اب اس دولت کا غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کا ناشکری پنا ہے۔ یہی دولت، شکر کیا ہے؟ یہی دولت آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگائیں، اس کے بتائے ہوئے کاموں پہ لگائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا۔ اور جب بندہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں چلی جاتی ہیں، نہ صرف چلی جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، نعمت مصیبت میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مال ایک نعمت ہے، لیکن جب یہی نعمت کوئی اس مالدار شخص کو اغوا کر لیتا ہے تو یہی نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کار ہے، گاڑی ہے، وہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر اسی کار یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسی نعمت سے آپ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور
اس کی بنیادی وجہ وہی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ نعمت کا شکر ادا نہ کرنا مصیبت کا سبب بنتا ہے. حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہا کہ میں اس آیت کا جواب تم سے بہتر جنات سے سنتا ہوں. صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کیا جواب؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک بندہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی اور بڑی کرم نوازیاں کی، سب سے بڑی جو بندے کو دولت ملی ہے وہ انسان کو ایمان کی دولت ملی ہے. آپ نے قرآن کریم پڑھا، احادیث مبارک پڑھی، جگہ جگہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. تو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے دی کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ مسلمان پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، یہ اشرف المخلوقات بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اگر نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو بندہ جب ایک لقمہ لیتا ہے، اب جب اس نے ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال دیا، اب گاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سسٹم دیکھیے، لقمہ پیٹ میں جائے گا، معدہ اسے پیسے گا، جگر خون بنائے گا اور تمام اعضاء کی نشو و نما ہوگی. ایک سسٹم ہے جو آپ نہیں کر رہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سسٹم کام کر رہا ہے. یہ ساری نعمتیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا معدہ کام نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ کا جگر کام نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ کا دل نہ کام کرے، یہ ساری نعمتیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تنگ دست شخص کے پاس پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری کر رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اس نے کہا کس بات پر شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر ادا کروں. تو آپ نے کہا اچھا تو پھر ایک کام کرو، یہ جو تمہارے دونوں ہاتھ ہیں یہ مجھے 10,000 درہم میں دے دو. اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے میرے تو ہاتھ قیمتی ہیں، میں کیسے آپ کو دے دوں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، اپنی دونوں آنکھیں مجھے 2,000 درہم کے عوض دے دو. اس نے منع کیا کہ یہ میں کیسے دے دوں. اب اسی طرح کان، آنکھ، ناک کی بات ہوئی تو انسان، اس نے کہا میں کیسے دے دوں. تو اسے اپنی نعمتوں کی ناقدری کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مال کی دولت نہیں دی، ایک مال کی نعمت نہیں دی، باقی جو میرے پاس نعمتیں موجود ہیں وہ بے تحاشا ہیں، بے پناہ ہیں. یہی مثال آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے یا ایک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس مصیبت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساری جو نعمتیں ہیں، جو ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آسائش ہے، ان سب کو بھول کے ایک ہی ٹینشن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹینشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مال دیا، بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی، لیکن جہاں کہیں تھوڑا سا ایک پرابلم آتا ہے وہ ساری چیزوں کو بھول کے ایک پرابلم میں رہ جاتے ہیں. میرا ان سے مشورہ ہے پرابلم تو چلی جائے گی لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس سے لطف اندوز ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے اس سے لطف اندوز ہو. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو. اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے اسے لوگوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں. اسی طریقے سے
اگر اللہ تعالیٰ نے اور دیگر نعمتیں دی ہیں، صبح سے شام تک کہ اگر آپ انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھاتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی کو شکر کے بجائے شکوہ کرتے ہوئے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ جس سے ملیں گے وہ کہے گا یار آج کل میری روزی میں برکت نہیں ہے، روزی کے لیے دعا کروا دو۔ تو اس سے پوچھا جائے کیا ہوا، کھانے کو مل رہا ہے؟ الحمدللہ کھانے کو بہت اچھا مل رہا ہے۔ باقی سارے معاملات صحیح ہیں؟ ہاں صحیح ہیں۔ تو وہ شکر کرنے کے بجائے شکوے پر آ گیا۔ اسی طرح کسی کے سر میں درد ہو جائے، آج کل میں بہت تکلیف میں ہوں، کیا ہوا؟ سر میں درد ہے۔ شکر ادا کیجئے، اور شکر کی اگر سر میں درد ہے نا، آپ کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے، خدا نخواستہ ڈاکٹر نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپریشن کی آپ کو ضرورت ہے، اللہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو ڈائلیسس ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے صرف سر میں درد ہوا ہے، آپ کو ڈائلیسس نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، ہر ہفتے ان کا خون بدلی ہوتا ہے، آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے ہلکے سے داڑھ میں درد ہوا ہے، آپ کو کوئی اور مرض نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کینسر کے مریض ہیں، آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو ہلکا سا مرض ہوا ہے اور وہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن چھوٹی سی بیماری میں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جو آسان زندگی ہے وہ آپ کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ہے، اور یہ ایک فارمولہ، ایک کانسیپٹ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ یعنی جتنا ہم شکر کریں گے، اولاد کا شکر کریں گے اولاد اور ملے گی، مال کا شکر ادا کریں گے مال اور ملے گا۔ جو چیز کا اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں آپ نے ناشکری کری، یا تو وہ نعمت چلی جائے گی، اگر نعمت نہیں گئی تو وہ نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اور ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار قمیض پہنی، اور جب قمیض گلے تک آئی پہنتے وقت تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا عطا فرمایا، اور نہ صرف کپڑا عطا فرمایا بلکہ مجھے اس سے زینت بھی دی۔ پھر اس کی شکر کرنے کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ کپڑا خود پہنا، اور پہننے کے بعد کسی فقیر کو دے دیا، اس نے پہنا، جب تک کہ اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اور یہ بندہ جس نے شکر ادا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام پاتا رہے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ معمول تھا، اور ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ نیا کپڑا پہنیں اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں جب کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں، سفر سے واپس آئیں اللہ کا شکر ادا کریں، کام مکمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نیند سکون سے آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا ہضم کر لیں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ گھر خیریت سے پہنچ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی اگر پوری زندگی بھی رب تعالیٰ کے شکر میں گزر جائے تو یہ کم ہے۔ اور شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہترین عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے۔ آج ناظرین ہمارے اس پروگرام آسان زندگی کا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے تمام ناظرین کو کہیں کہ
ہر نعمت پر آپ شکر ادا کرتے رہیں. اب بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, جن کو بچانا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک وظیفہ بھی آپ کو دیتے ہیں, اور نعمتوں کو, یعنی گھر ہے, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, اکثر ہم کہتے ہیں نا نظر لگ جاتی ہے, ہم کسی کو بتاتے ہیں یہ چیز ہے, نہ بھی بتائیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے. تو آئیے ناظرین, میں آپ کو ایک اس کا وظیفہ دیتا ہوں, بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, جی ہاں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو یہ نعمت آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی آفتوں سے, مصیبتوں سے اور بلاؤں سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت کریمہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی عادت کریمہ تھی. جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا, حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے عبدن شکورا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار تھے. تو انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا کھاتے, جب شکر ادا کرتے, ہر جائز ہر موقع پر آپ شکر ادا کرتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.